سماجی تحفظ کا پروگرام ہے اور اس میں 130 سے زیادہ پالیسیز اور پروگرامز ہیں اور اس پروگرام کو وزیر اعظم کے جو ریاست مدینہ کا جو ویژن ہے اس کے مطابق تشکیل دیا گیا ہے. حکومت کا جو پورا انجن ہے، حکومت کے جو سب ادارے ہیں ان کو استعمال اس طرح کیا جائے کہ وہ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، ایک ضرورت مند، ایک پسے ہوئے آدمی کی جو فلاح و بہبود ہے اس کو اولین ترجیح دے. جب بھی ہم پاکستان کے غریب طبقے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے. لیکن احساس پروگرام کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سوچ میں تبدیلی ضرور آئے گی. آج ہم آئے ہیں احساس کے آفس میں، جہاں پر یہ ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے پاکستان کے غریب طبقے کے لیے. احساس کا ویژن پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے جہاں پر تمام طبقات کو برابر ترجیح دی جائے گی. سب سے بڑا اصول مدینہ کی ریاست میں یہ تھا کہ جو انسان زندگی کی ریس پہ پیچھے رہ گئے تھے ان انسانوں کے لیے سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی ذمہ داری لی کہ ان انسانوں کو انہوں نے اوپر اٹھانا ہے. بیواؤں کو، غریبوں کو، معذوروں کو دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ذمہ داری لی تھی اور اس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں. تو جب ہم اپنا احساس کا پروگرام لے کے آئے ہیں تو یہ اسی ماڈل کے اوپر جا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو زندگی کی ریس پہ پیچھے رہ گئے ہیں ہم ریاست ان کی ذمہ داری لیں. اس ادارے کا مقصد محض غریب لوگوں کو وقتی طور پہ مالی امداد کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے ارادے اس سے بہت آگے کے ہیں اور پاکستان کے غریب طبقے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے احساس پروگرام نے بہت سے انیشیٹوز اور پروگرامز لانچ کیے ہیں. السلام علیکم، میرا نام فیصل مسیح ہے اور یہ میری ساس ہیں. انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بات نہیں کر سکتے. ہم شکریہ کرتے ہیں احساس کفالت پروگرام کا. میرے 4 بچے ہیں اور انہوں کی فیسیں دیتے ہیں، بک سے لیتے ہیں اور گھر کا چلاتے ہیں. 10,000 روپیہ کرایہ دیتے ہیں، اگر وہ بھی پورا اس طرح ہی کر لیتے ہیں. میری امی بیمار ہے تو انہوں نے بھی دوائی لے دی اور فالج کا اٹیک ہوا ہے. امی کے بھی پیسے ملتے ہیں تو وہ بھی اس طرح ہی چلا لیتے ہیں خرچے گھر کے. پہلے بھی میں نے میٹرک سے لے کر ایف اے تک جو تعلیم حاصل کی خود مزدوری کرتا رہا ہوں. اب یہاں بھی میں نے فرسٹ سمسٹر میں کبھی بیکری پہ کام کیا تو کبھی چپس کی ریڑھی لگائی. اور یہ احساس پروگرام جو ہے یہ میرے اوپر قرض ہے جو کل مستقبل میں انشاءاللہ میں ایک سکول بناؤں گا اور وہاں پہ جو طلباء فیس ادا نہیں کر سکتے ان کی معاونت کروں گا اور ان کو سپورٹ کروں گا اور یہ قرض میں وہاں اتاروں گا. احساس میں خواتین پہ خاص فوکس ہے. ہمارا ایک 50% رول ہے کہ جو بھی بینیفٹ ہوگا احساس کا وہ کم از کم 50% خواتین کے لیے ہوگا، چاہے وہ انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے یا بلا سود قرضہ ہے یا اور جتنے بھی پروگرام ہیں اس میں 50% عورتوں کے لیے، اور اس کو ہم ایکٹیولی ٹریک بھی کرتے ہیں. پھر ہم نے ایجوکیشن کی مد میں احساس کے فریم ورک میں خاص طور پہ ایک سیکنڈ چانس پروگرام لڑکیوں کے لیے اس کی بھی پروویژن رکھی گئی ہے. اس کی پلاننگ ابھی جاری ہے کہ جو بچیاں پرائمری کے بعد مڈل کے بعد اسکول نہیں جا سکتی ان کو کیسے واپس ایجوکیشن کے دھارے میں لایا جائے. ان سے میں نے دوسری دفعہ قرضہ لیا ہے. پہلی دفعہ لیا تھا تو کچھ میں نے سیٹ اپ بنایا تھا، لیکن دوسری دفعہ لے کے میں نے مکمل اپنا سیٹ اپ مکمل کر لیا. یہاں سے آپ لون لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکتے ہیں. اپنا پارلر بنایا ہوا ہے، اس کا اچھا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، بغیر کسی پریشانی کے میں اپنا کام کر رہی ہوں. بڑے مشکل دن گزارے ہیں، بڑے کوئی کام بھی نہیں تھا. کام ملتا تھا تو پھر کوئی لگاتا نہیں ہے اس کو، بھائی بھیج دو گھر. اس لیے بڑے دن مشکل گزارے ہیں. جب آپ یہاں پر آتے ہیں اور آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں
اور ان لوگوں کے چہروں پہ آپ کو ایک خوشی ایک امید نظر آتی ہے، تب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں کتنی مشکلات ہیں، خاص طور پہ اس کرونا کی وجہ سے. اور پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ احساس پروگرام ان کے لیے کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی اہمیت رکھتا ہے. ریاست مدینہ کی جو ویژن ہے، جو ایسپریشن ہے، اس کی الائنمنٹ میں جو یہ پروگرام سٹرکچر ہو رہا ہے، یہ ایک بڑا ملٹی فیسٹڈ پروگرام ہے جو ڈفرینٹ ٹارگٹ گروپس ہیں مستحقین کے، ان کے لیے ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہیں، ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کے لیے ہم نے پورا ایک انسٹیٹیوشنل ایکو سسٹم کھڑا کیا ایک سال کی محنت میں، اور ساتھ ساتھ پھر پروگرامز بھی رول آؤٹ کرتے گئے، ان کو ریفائن کرتے گئے. یہ سب لوگ ہمارے اپنے ہیں اور ہم نے کبھی ان کا ہاتھ نہیں چھوڑنا. ان کی مدد کرنا ہم سب پر اللہ کی امانت ہے. اگر ہم کسی ایک معصوم چہرے کے اوپر بھی مسکراہٹ لا سکیں تو اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں. اس پورے پروگرام کا سفر بہت ہی طویل تھا اور آگے کا راستہ بھی آسان نہیں ہے، لیکن یہ سارا سلسلہ صرف ایک لفظ سے شروع ہوا، اور وہ لفظ ہے احساس.